السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشمس آیات مقدسہ 7 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج کا درس بہت اہم ہے، توجہ طلب ہے، اس لیے میرے عزیزو بڑی اہم گفتگو ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، لہذا توجہ سے سنیے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں سورج کی، ان کی کرنوں کی، چاند کی، اس کی تاثیر کی، پھر دن بھر جو روشنی ہوتی ہے، اور پھر رات آتی ہے، اور پھر آسمان اور اس کو اللہ نے جیسے بنایا، بنانے والا کون ہے، کون ہستی ہے، اللہ نے تعارف کروایا، اور پھر زمین، اور زمین کو جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے اس کو پھیلا دیا، مسخر کر دیا۔ یہ سارا کچھ کائنات کا جو نظام ہے، مینجمنٹ ہے، یہ سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے کہ یہ کون کرنے والا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ تو وہ قسمیں اٹھانے کا مطلب تو حقائق ہیں، یہ حقائق کائنات ہیں، اور یہ وہ بنیادی حقائق کائنات ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے ماحول مزاج کے مطابق، حالات کے مطابق وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب کچھ جو کچھ اللہ ارشادات فرما رہے ہیں، کیا انسان اس سے متاثر نہیں ہوتا، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے تو مختلف جگہوں پر فرمایا ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ رات اور دن کی جو تبدیلی ہے، یہ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ پوری سائنس ہے۔ تو ابھی بھی اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اصل میں سائنس کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ انسان پھر بھی توجہ نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے انسان کو نفس عطا فرمایا، اور نفس کی بات ہم کل بھی کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نفس عطا فرمایا ہے وہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، یہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس ریسرچ کے پیچھے انسان کے حیوانی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ انسان کو آرام کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، موسم گرما اور سرما کے اعتبار سے اس کا بچاؤ کیسے ہوگا،
کھانے پینے کے اعتبار سے، غذائی اعتبار سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، یہ سب حیوانی ہے۔ لیکن میرے اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اور اس میں ملکی اور بہیمی خصوصیات رکھیں، اس سے جوڑ دیا، تو جیسے اللہ نے اس کے حیوانی طبی نوعی تقاضے رکھے ہیں، اسی طرح ملکی تقاضے بھی ہیں، روحانی تقاضے بھی ہیں۔ اس لیے دین اسلام مکمل ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ رہنمائی تو ناقص ہے کہ بعض حیوانی تقاضوں کی بات کی جائے، اور یہ بھی ناقص ہے، یاد رکھیں، کہ محض روحانی تقاضوں کی بات کی جائے۔ انسان کو اللہ کو فرشتہ تو نہیں بنانا چاہتے، فرشتوں کے اندر تو حیوانی تقاضے ہے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ خواہشات ہی نہیں ہے، نہ کھانا پینا سونا بنیادی ضروریات، وہ حیوانی جو ہے وہ ہے ہی نہیں ان میں، تو پھر اس کے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تجزیہ جب ہم کریں گے تو وہ فرشتوں سے کی مخلوق کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اس مخلوق سے ہو سکتا ہے جس میں دونوں چیزیں موجود ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ سنیے ذرا میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں نفس دیا، اور نفس کو اللہ نے ٹھیک طریقے سے بنا دیا۔ اس نفس میں اللہ نے مزاج میں اعتدال رکھا، اس کے حواس ظاہری اور باطنی، اور اسی طرح قواعد طبعیہ، حیوانیہ، نفسانیہ اور ملکیہ، تمام تر اللہ تعالیٰ نے بنیادی چیزیں رکھ دیں، اور نیکی اور بدی کے راستے پہ چلنے کی استعداد رکھ دی۔ یہ ہے ارادہ۔ انسان کے نفس میں اللہ نے ارادے کی صلاحیت پیدا کر دی، وہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، تو وہ انسان کا اعلیٰ وہ نفس ہے۔ نفس تو ہر انسان حیوان کے بھی ہیں، لیکن انسان کا نفس وہ ہے جس میں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس میں اللہ نے ارادے کی صلاحیت رکھی ہے، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سنیے ذرا، پھر اللہ نے اس کو سمجھا دیا، سمجھ دے دی، کس چیز کی؟ اللہ نے اس کو غلط کام کی بھی سمجھ دے دی، یعنی بدی کی سمجھ، اور تقواہ نیکی کی سمجھ۔ اللہ نے اس کو یہ پہچان دے دی کہ اللہ کو پہچان پیدا کرے، اللہ کی پہچان پیدا کر کے، خدا شناسی پیدا کر کے اللہ سے جوڑ پیدا کرے، عدل کا نظام قائم کرے، انسانی حقوق سمجھا دیے وہ کیا ہے، وہ انسانی حقوق قائم کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ بھی سمجھ دے دی کہ شیطان کیا ہے، شیطانی قوتیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم کے اثرات بد کیا ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ یہ سمجھ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہی ہے مکلف، یہ ہے مکلف انسان، رسپانسیبل ہے۔ تو اللہ نے اس کو فجور، بدی اور تقوی، نیکی، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ پھر اللہ نے بدی اور نیکی سمجھانے کے لیے اپنے پیارے نبیوں کو بھیج دیا، انبیاء علیہم السلام، اللہ کے رسول، اور یہ سچی کتابیں، چاروں اللہ کی آسمانی کتابیں، پھر صحائف ہیں، اور پھر یہ کلام مقدس قرآن پاک، یہ تمام تر وہ رہنمائی ہے جس سے انسان کے اس نفس کا تزکیہ ہونا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے جوڑ پیدا کرنا ہے۔ لیکن دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اس لیے انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ جاؤ اب جو چاہتے ہو کرو۔ قد افلح من زکاہا۔ اب یہاں سے دو جماعتیں بن جائیں گی، دو راستوں کا انتخاب ہے، کیجئے کس راستے کا انتخاب کرتے ہو۔ ایک وہ راستہ ہے جو تزکیہ نفس کا ہے،
اللہ سے جوڑ پیدا کرنا ہے، مالا کی قوتوں کو غالب رکھنا ہے، اللہ رب العزت کی جو اعلیٰ اوصاف ہیں وہ اپنے اندر منتقل کرنے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تزکیہ قلب سے ہوگا۔ قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس کو سنوار لیا۔ کس کو؟ اس نفس کو۔ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ اور دوسری طرف وقد خواب من دساہا، اور تحقیق وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، جس نے اس کو خاک میں ملا کر چھوڑ دیا۔ من دساہا، حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا، یعنی اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، نفس کی اطاعت کی، اس کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، خواہشات کا بندہ بن گیا، نفس کی باغ، نفس کی جو لغام ہے وہ شہوت، غضب، حیوانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ یہ انسان ہی تو ہے، جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، تزکیہ قلب ہو جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو یہ اعلیٰ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جو سوسائٹی کے لیڈر اور قائد بن جاتے ہیں، سوسائٹی کے گائیڈ ہیں۔ اور یہی انسان جب نفس کے پیچھے شیطانی قوتیں ہوں، یہ بھیڑیا بن جائے اور یہ اپنے آپ کو متکبر بنا لے، جانوروں والی صفتیں غالب کر لے، شیطانی صفتیں غالب کر لے، ظلم قائم کر لے، تو ظالمانہ نظام کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ کرتا ہے، انسانی حقوق سلب کرتا ہے۔ انسانیت میرے عزیزو یاد رکھو اسی وقت ترقی کرے گی جب اس کا تزکیہ نفس ہوگا، وہ اللہ سے جڑنے سے ہوگا، اللہ کی سچی رہنمائی کو حاصل کرنے سے ہوگا، غور و فکر سے ہوگا۔ آج رمضان المبارک گزر رہا ہے، ذرا غور تو کرو، دروس ہم سن رہے ہیں، سنیے، لیکن میرے عزیزو ذرا رک کے غور کیجئے کہ ہم نے اتنے رمضان گزارے، تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا تزکیہ نفس ہوا ہے؟ نفس وہی ہے، نفس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، انفرادی خواہشات غالب ہیں، ظلم کا نظام غالب ہے، ہم درندے اور بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، لوٹنے کا مزاج ہے ہمارا، تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا بتائیے میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے، کلام مقدس قرآن پاک کے ساتھ جوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سچے علماء کے ساتھ جوڑ کے اللہ ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہماری جو فلسفی ہے، اللہ اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ایک نظام فکر و عمل، اور پھر اس پر عملی نظام دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر تو شیطانی قوتیں مغلوب ہوں گی، سچی جماعتیں غالب ہوں گی۔ اور اگر نفس ہی ہمارا نفس امارہ ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، انفرادیت غالب ہے، لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی غالب ہے، سسٹم تو ظلم کا ہے، تو میرے عزیزو کیسے اصلاح ہوگی؟ آج اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس نفس کو سمجھیے، نفس پر کنٹرول کیجئے، اس کا تزکیہ کیجئے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو اللہ سے جوڑیے۔ اللہ سے جوڑنے کے لیے سچی رہنمائی سے جوڑیے، کلام مقدس قرآن پاک سے جوڑیے، انبیاء سے جوڑیے، سچے علماء کی صحبت میں بیٹھیے، سچی رہنمائی پر غور و فکر کیجئے میرے عزیزو، پھر یہ شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا، شیطان کے تابع نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اعلیٰ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔